بات سنیے بہت توجہ کے ساتھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لے آئے. کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس آئے. مدینہ طیبہ جب پہلی رات تھی تو سوچنے لگے کہ میں ذرا باہر نکل کے دیکھوں لوگ کے سال میں. تو عمر رضی اللہ عنہ گشت پر نکل گئے اکیلے. کوئی غلام نہیں تھا, کوئی رفیق سفر نہیں تھا. ایک خیمہ لگا دیکھا, بڑھیا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. سلام کیا, سلام کر کے پوچھا کہ اماں کس حال میں ہو؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں. بڑھیا نے پوچھا ارے میاں عمر کا کیا بنا؟ جواب دیا وہ خیریت سے واپس لوٹ آئے. بڑھیا نے کہا کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خیر کا بدلہ نہ دے. تو عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی جب سے وہ خلیفہ بنائے مجھے بیت المال سے کوئی درہم و دینار ہی نہیں ملا, وہ خیال ہی نہیں کرتا. اماں عمر کو کیا پتا کہ تم کس حال میں ہو؟ کہنے لگی واہ امیر المومنین بن گیا, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس رعایا کے کس بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا واہ عمراہ, ہائے عمر, کل احد افقہ منک یا عمر, ہر بندہ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. بڑھیا نے کیسی بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین بنے اور یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, پتہ ہونا چاہیے تھا. اب عمر رضی اللہ عنہ وہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی. پھر کہنے لگے کہ بڑی اماں مجھے تو عمر پہ بڑا ترس آ رہا ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اور آپ اس کے ساتھ اتنی زیادہ خفا اور حق کا مطالبہ کر رہی ہیں. وہ کہنے لگی میں تو حق کا مطالبہ کیے بغیر نہیں رہوں گی. عمر رضی اللہ عنہ نے منتیں شروع کر دی. اچھا آج تک آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ مظلومیت اگر میں عمر کی طرف سے خریدنا چاہوں تو مجھے آپ بیچ سکتی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کبھی مظلومیت بھی کسی نے خریدی؟ کہنے لگے کہ یہ خریدی یا نہیں خریدی اپنی الگ بات, تو بتا تو یہ اپنی مظلومیت مجھے بیچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. منت سماجت کر لی اور منت سماجت کر لی. کتابوں میں لکھا ہے اتنی عاجزی سے منت سماجت کی کہ وہ بڑھیا تیار ہو گئی. اچھا میں مظلومیت بیچتی ہوں. کتنے میں بیچتی ہو؟ 25 دینار کے بدلے میں. 25 دینار اگر تجھے مل جائیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مظلومیت بیچ دو گی جو عمر کے مقابلے میں تم حق رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اب اس سے بات کا فیصلہ کرنے لگے. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے. انہوں نے دور سے دیکھا, کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. جب بڑھیا نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گئی. کہنے لگی واسو عطا ہو, ہائے میری کم بختی, شتم تو امیر المؤمنین فی وجہ ہی, میں نے امیر المومنین کو اس کے سامنے گالیاں دی, سامنے سخت باتیں کی, میرا کیا بنے گا؟
عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، تیری میری ڈیل ہو چکی، اب تو اپنی بات پہ پکی رہنا کہ 25 دینار میں تو مجھے اپنی مظلومیت بیچ چکی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قلم تھی، فوراً قلم نکالی، ادھر کاغذ ڈھونڈا، ملا نہیں، ادھر ادھر دیکھا، نہیں ملا۔ کتابوں میں لکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کرتے کے ایک کونے کو پھاڑ لیا، کپڑے کو پھاڑا، اور کپڑے کے اوپر ایک عبارت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اشترى عمر من فلانۃ ظلامتها منذ ولی الی یوم کذا وکذا۔ یہ عمر نے خرید لیا اس عورت سے اس کی مظلومیت کو جب سے عمر امیر المومنین بنا، فلاں دن سے فلاں دن تک، ب25 دینارا، 25 دینار میں، فما تدعی عند وقوفہ فی المحشر۔ اللہ اکبر، یہ عمر لانو عبارت لکھ رہے ہیں، یہ بڑھیا قیامت کے دن بین یدی اللہ تعالی، اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی، عمر کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکے گی۔ یہ عورت قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو عمر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکے گی۔ فعمر منہ بریء، عمر اس سے بری ہے۔ وشہد علی ذلک علی ابن ابی طالب وابن مسعود، اور اس پر علی ابن طالب اور ابن مسعود گواہ بن رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبارت لکھ لی، گواہ بنا لیا، گھر آ گئے، مگر دل کانپ رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا میں قیامت کے دن عمر سے حق مانگوں گی، دل گھبرایا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کر فرمایا میرے بیٹے، اذ انا مت، جب میری موت آ جائے، فجعلہ فی کفنی، اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، القا بہ ربی، میں اس کو لے کے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جن کو امانت میں خیانت کا احساس ہوتا تھا وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں؟ علم امانت ہے، نسبت امانت ہے، ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن لوگوں سے ایک سوال ہوگا ان کی ذات کے بارے میں، اور جس کو نسبت ملی اس سے 2 سوال ہوں گے، بتاؤ نسبت کی خدمت تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بتاؤ پھر کیا معاملہ بنے گا؟ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ملنے والے لوگ آ رہے تھے، اور جو ملنے والا آ رہا تھا وہ اس کو کہہ رہے تھے جی آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ، جامعہ شرفیہ کے بانی مبانی، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، جو بھی آ رہا تھا بھائی آپ جنتی ہیں، بھائی آپ جنتی ہیں۔ سننے والے نے سوچا آج تو جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جب لوگ چلے گئے اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے سب آنے والوں کو جنت کی بشارت دے دی؟ فرمانے لگے دیکھو یہ لوگ مجھ سے حسن ظن لے کر آئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ حسن ظن ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اس لیے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور فرمانے گئے رہ گئے اپنی بات، تو مجھے تو قیامت کے دن لگاموں میں جو ہے باندھ کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے نسبت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟
اگر ثابت ہوا کہ کر دیا تو بچ جاؤں گا، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے اکابر ڈرتے تھے، گھبراتے تھے بوجھ اٹھانے سے۔ تو آج ہر سالک کے اوپر ایک ذمہ داری، زندگی میں جو امانتیں ہیں ان کا خیال کرنا، اور جس کو نسبت کی امانت ملے اس پر دوہری ذمہ داری، لیکن اللہ کی طرف سے پھر اجر بھی ملے گا۔ اس لیے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قیامت کے دن جن کو بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے دعوت کا حق ادا کیا یا نہ کیا، اور جن کی طرف بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے سن کر قبول کرنے کا حق ادا کیا۔